کراچی میں اربن فلڈنگ، حکومت سندھ کا عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا عوام کو گھروں میں رہنے کا مشورہ، نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ مزید بارش کا امکان ہے، عام تعطیل کی ہے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبائی وزراء اور میئر کے ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ کارساز پر رکے ڈی آئی جی ٹریفک کو شہریوں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔ کراچی میں ایک دن بارش کے 3 اسپیل، نکاسی کا نظام فیل۔ طوفانی بارش کے بعد شہر میں اربن فلڈنگ کی صورتحال، کئی علاقے ڈوب گئے، سڑکوں پر پانی۔ سب سے بڑی شاہراہ فیصل بھی اس بار پانی میں ڈوب گئی، گاڑیاں پھنس گئیں، فیول ختم ہو گیا۔ گھر سے نکلنے والے دفتر نہیں پہنچے، دفتر سے لوگ گھر نہیں پہنچ پا رہے۔ لیاری ایکسپریس وے پر دباؤ بڑھنے سے ٹریفک کی بدترین صورتحال، اسکول کے بچے بھی رل گئے، اسکول وینیں سڑک پر بند، ڈرائیوروں کے فون بند، والدین پریشان ہوتے رہے۔ دوپہر کو نکلے بچے شام اور رات کو پہنچے۔ موٹر سائیکل والے بھی سڑکوں پر خوار، بائکیں پانی میں بند ہو گئیں، رکشوں اور آن لائن رائیڈرز نے کرائے بڑھا دیے۔ کراچی ایئرپورٹ جانے والے مسافر شارع فیصل پر پھنس گئے، متعدد گاڑیوں میں فیول ختم ہو گیا۔ اندرون اور بیرون ملک جانے والے مسافر مشکلات کا شکار۔ پی آئی اے کا کراچی آپریشن بری طرح متاثر، مسافر ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے، کئی پروازیں منسوخ، کچھ تاخیر کا شکار۔ پاک فوج اور سندھ رینجر شہریوں کی مدد کو آ گئے، اہلکار ٹریفک روانی بحال کرنے میں مصروف۔ پاک فوج اور سندھ رینجرز کے اہلکاروں نے خراب گاڑیوں کو کنارے پر کیا، میکینیکل ٹیم کے ساتھ خراب گاڑیوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ شہریوں سے التماس ہے ٹریفک بحالی تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ کراچی میں زیادہ بارشوں کے بعد زیادہ پانی آیا، اکیلا مرتضی وہاب کیا کر سکتا ہے، مل کر کام کرنا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے، کھانے اور رہنے کا بندوبست بھی کر دیا۔ اگر لوگ کہیں پھنسے ہیں تو ہیلپ لائن پر فون کریں، گورنر ہاؤس کی ٹیم ریسکیو کرنے آئے گی۔ گورنر کا کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، بارش میں پھنسے شہریوں سے احوال پوچھا، پینے کے پانی کی بوتلیں تقسیم کی، پانی میں پھنسی بند گاڑیوں کو دھکا بھی لگایا۔ گورنر نے یوسف گوٹ اور دیگر علاقوں میں کھانا تقسیم کیا۔ گورنر کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ، کراچی کی صورتحال سے آگاہ کیا، وفاق سے کراچی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مدد کی درخواست کی۔ کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے اور حادثات میں 9 افراد جان سے گئے۔ گلستان جوہر بلاک 12 میں دیوار گرنے سے 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ اورنگی ٹاؤن میں دیوار گرنے سے بچہ جان سے گیا۔ نارتھ کراچی، اورنگی ٹاؤن، شارع فیصل اور ڈیفنس میں کرنٹ لگنے کے واقعات، 4 افراد ابدی نیند سو گئے۔ کراچی میں بارش کے ساتھ کیے الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا، متعدد علاقوں میں 12 گھنٹے بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ 650 سے زائد فیڈرز کی بندش نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ ترجمان کی الیکٹرک کا کہنا ہے جب تک پانی کھڑا ہے بحالی کا کام شروع نہیں ہو سکتا۔ کنڈے والے اور نشیبی علاقوں میں احتیاط کے طور پر بجلی بند کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ، سندھ حکومت کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر قسم کی معاونت کی پیشکش۔ وزیر اعظم کی چیئرمین NDMA کو سندھ حکومت سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت، کہا وفاقی حکومت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت سندھ کی ہر قسم کی معاونت کرے گی۔ اور افواج پاکستان کا نشان حیدر پائلٹ آفیسر راشد منہاس کو 54ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، نیول چیف اور ایئر چیف کا شہید راشد منہاس کو خراج عقیدت۔
ISPR کا کہنا ہے راشد منہاس نے 1971 میں آج ہی کے دن غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ پائلٹ آفیسر کی وفاداری اور حب الوطنی قوم اور افواج کے لیے مشعل راہ ہے۔ موسلادھار بارش کوئی 6 گھنٹے چلی ہے، ہمیں ریلیف کے کام میں تھوڑی سی دقت آ رہی ہے، اور آپ پیچھے دیکھیں گے یہ ٹریفک کا ہمیں چیلنج ہے، جس کی وجہ سے جو ریلیف کی ہماری ٹیم ہے، مشینری ہے، اس کو پہنچنے میں دقت ہو رہی ہے، تو نالوں کی بروقت صفائی کی گئی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شارع فیصل کا دورہ، نرسری کے مقام پر زہری نالے کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں برساتی نالے صاف ہیں اور پانی کی نکاسی ہو رہی ہے۔ 6 گھنٹے کی بارش کے بعد جمع ہونے والا پانی اب نکل رہا ہے۔ شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ سرکاری مشینری کو منتقل کرنے میں ٹریفک کی وجہ سے دشواری ہو رہی ہے۔ جلد پانی کی نکاسی کا کام کر لیا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں شہریوں کی پریشانی کا احساس ہے، برساتی پانی کا فلو تیز ہے، پانی نکلنے میں وقت لگے گا، چند گھنٹے میں صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا کراچی کا سسٹم صرف 44 ملی میٹر تک برساتی پانی کی نکاسی کر سکتا ہے، یہاں تو 100 ملی میٹر سے بھی زائد برسات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ، سندھ حکومت کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر قسم کی معاونت کی پیشکش۔ وزیر اعظم کی چیئرمین NDMA کو سندھ حکومت سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ کہا وفاقی حکومت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت سندھ کی ہر قسم کی معاونت کرے گی۔ بہت جلد سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب سے نقصانات اور امدادی کارروائیوں سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش افراد کے شکر گزار ہیں۔ پاک فوج سمیت تمام ادارے دن رات کام کر رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن سمیت دیگر ادارے لوگوں کو مصیبت سے نکالنے میں مصروف ہیں۔ متاثرین کو خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی متاثرہ علاقوں میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ جیسے ہی یہ سانحہ اور یہ جو ان سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا مونسون کا، تو چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات پر آرمی اور وہاں پہ جو یونٹس موجود تھیں ان سچو اینڈ ایڈیشنل یونٹس موبلائز کی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے اب تک 6000 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کیا۔ میڈیکل کیمپس میں 6000 لوگوں کو طبی امداد دی گئی۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شدید چودھری کہتے ہیں سیلاب زدگان میں 505 ٹن راشن فراہم کیا جا چکا۔ انجینئرنگ بٹالین سڑکیں کھولنے میں مصروف ہیں۔ ہم سب مل کے اس نیچرل ڈیزاسٹر کو ڈیل کریں گے، لوگوں تک نہ صرف ریلیف پہنچائیں گے بلکہ جو ریسکیو ایفرٹس چل رہے ہیں ان کو مزید تیز کریں گے، کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جس کے اندر ہمیں متحد ہو کے اس نیچرل ڈیزاسٹر کو ڈیل کرنا ہے۔ قوم سے اپیل ہے مشکل وقت سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ NDMA، پاک فوج اور دیگر اداروں کا صوبائی حکومتوں سے مکمل رابطہ ہے۔ ہم سب مل کر اس صورتحال سے نکلیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وفاقی حکومت، فوج، NDMA، مقامی حکومتوں نے تقریباً 25,000 لوگوں کو ریسکیو کیا۔ متاثرہ علاقوں میں 70% بجلی بحال ہو چکی۔ چیئرمین NDMA نے بتایا بارشوں اور سیلاب سے 670 اموات ہو چکی، 1000 افراد زخمی ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ سے نقصانات، اربن فلڈنگ کا خدشہ موجود ہے۔ مونسون کا 7واں اسپیل 23 اگست تک رہے گا۔ اگست کے آخری ہفتے میں ایک اور اسپیل متوقع ہے۔ سوابی میں سیلاب کے باعث حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ بٹگرام میں بھی ریسکیو آپریشن میں مزید ایک شخص کی لاش نکالی گئی۔ اب تک 18 اموات ہو چکی۔ بونیر کے کئی علاقے ایک دوسرے سے کٹ گئے۔ بجلی اور مواصلات کا نظام بھی درہم برہم۔ سوات میں سیلاب سے تباہی کے بعد مقامی افراد کو بحالی کے کام میں سخت مشکلات کا سامنا۔ ٹانگ کے ندی نالوں میں طغیانی، ٹانگ جنوبی وزیرستان شاہراہ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔
سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ سماعت میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا تھا کل آپ نے کچھ دستاویزات جمع کرائی ہیں۔ وکیل نے کہا دستاویزات میں صرف عدالتی فیصلے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا دستاویزات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں ہمیں امید ہے سپریم کورٹ سے انصاف ضرور ملے گا۔ ایک سوال کے جواب میں بتایا بانی نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا پیغام دیا ہے، کہا ہے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی کا بھی حصہ نہ بنے۔ روس نے یوکرین میں نیٹو افواج کی تعیناتی کی تجویز مسترد کر دی۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے روس جنگ کے خاتمے کا حامی ہے لیکن یوکرین میں نیٹو افواج کی تعیناتی ہرگز قابل قبول نہیں۔ برطانیہ کی یوکرین میں نیٹو افواج کی تعیناتی کی تجویز تنازع کو مزید بڑھاوا دے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر 40 منٹ تک گفتگو۔ پیوٹن نے یوکرینی صدر سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ٹرمپ نے پیوٹن کو زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات چیت سے آگاہ کیا۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ مصری ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس نے 60 دن کے لیے لڑائی روکنے کی تجویز، اسرائیل سے قیدیوں کے تبادلے اور امدادی سامان غزہ میں داخل ہونے کی اجازت سے اتفاق کیا ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی تیاری، فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے عبوری آئین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ اسرائیلی حملوں میں صحافی سمیت 60 فلسطینی شہید، 344 زخمی۔